أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آج رحمت رمضان پروگرام کی سحر ٹرانسمیشن سے آپ کا میزبان نذیر احمد غازی سلام عرض کرتا ہے۔ ابھی آپ تلاوت قرآن حکیم جناب قاری حبیب احمد نعیمی صاحب سے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ وہی قاری صاحب ہیں جو آپ صبح نور میں درود تاج شریف سنتے ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ انہی کو سعادت حاصل ہے، انہی کی آواز میں ہے۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہستی کی ولادت پاک ہوئی
جن کی ولادت پاک پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرحاں شاداں تھے، جن کی ولادت پاک پہ سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بہت خوش تھیں، جن کی ولادت پر علی المرتضیٰ شیر خدا بہت خوش تھے، جنہوں نے جب آنکھ کھولی تو پہلا دیدار جو تھا وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا، اور وہ انوار جو تھے وہ اپنی آنکھوں اور دل میں سمیٹے۔ یہ ہستی پاک وہ تھی جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی میں اپنی زبان مبارک ان کے منہ میں ڈالی، اور انہوں نے وہ لعاب دہن جو تھا وہ اس کو چوسا۔ اور لعاب دہن کیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ وہ جام محبت تھا جس میں معرفت کے جام بھی تھے، جس میں علم کے جام بھی تھے، جس میں حلم کے جام بھی تھے، جن میں شجاعت کے جام بھی تھے، جن میں عظمت کے جام بھی تھے، جن میں رفتوں کے جام بھی تھے، جن میں حلم کے جام بھی تھے، جن میں سخاوت کے جام بھی تھے۔ جتنی خوبیاں ایک انسان میں ممکن ہو سکتی ہیں یہ سارے جام جو تھے اس لعاب دہن نے پلا دیے۔ اور یہ ہستی پاک وہ تھی جو راکب دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کے لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے، اور اتنا طویل کرتے کہ صحابہ کرام کو خیال ہوتا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وقت وحی جو ہے وہ اتر رہی ہے۔ اور ان سے محبت کا یہ عالم کہ ایک مرتبہ چادر میں ان کا پاؤں جو الجھ گیا اور ذرا لڑکھڑائے تو خطبہ دیتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اترے اور آ کر ان کو سنبھالا دیا۔ یہ 5ویں خلیفہ راشد علیہ السلام، ان کا مقام وہ ہے کہ ان کا نام بھی جنت سے آیا تھا۔ ان کا نام جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیسے پیار کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کھڑے ہیں اور یہ آتے ہیں اور ان کے بھائی اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹانگ مبارک ہے اس کے درمیان سے گزرنا شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے جو پائے اقدس ہیں ان کو کھول دیتے ہیں اور یہ نیچے سے گزرتے ہیں اور کھیلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے ساتھ دوڑ لگاتے ہیں، کبھی ان کو اپنی پشت مبارک پہ سوار کرتے ہیں، کبھی کندھوں پہ سوار کرتے ہیں دونوں بھائیوں کو، کبھی ایک کو دائیں طرف سے چومتے ہیں پھر بائیں طرف سے اس کو چومتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ زبان پاک کو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس کو چوس رہے تھے جیسے کھجور کو کوئی بچہ جو ہے وہ چوستا ہے، جیسے آج کل کے ہمارے بچے جو ہیں جیسے ٹافی لیتے ہیں یا چاکلیٹ کو چوستے ہیں، بالکل اس طرح سمجھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاڈیاں کرتے تھے نا، مجھے لاڈیاں سے اچھا لفظ نہیں ملا اس لیے یہ لفظ میں استعمال کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس باہر نکالتے، یہ چھوٹے تھے تو زبان اقدس جو تھی وہ سرخ رنگ کی تھی، گلاب کی طرح کی، تو یہ پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو اندر لے جاتے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک کو باہر لاتے، یہ پکڑنے کی کوشش کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پاک کو اندر لے جاتے۔ اور ایک واقعہ جو ہے وہ تو مجھے بہت ہی زیادہ میرے دل کو بھاتا ہے، اور یہ ہر مسلمان جو ہے اس کو یہ سبق دیا کہ اپنے بچوں سے تم نے کیسے پیار کرنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، ان کو اپنے فرزند کہا ہے، جو ان سے محبت کرے گا، ان سے محبت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت نہیں ہو سکتا، یہ فائنل بات ہے۔ ان کی محبت رسول اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں کاشانہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پر اور دیکھ رہے ہیں کہ دونوں بھائی حسن و حسین جو ہے وہ کشتی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کہتے ہیں حسن اس کو پکڑو، حسین کو ٹانگ سے پکڑو، بازو سے پکڑو، اب گردن کی طرف ہاتھ بڑھاؤ۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ عرض کیا بابا جان فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسن بڑا ہے، آپ اس کو داؤ سکھا رہے ہیں، حسین چھوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر جبریل جو کھڑا ہوا حسین کو داؤ سکھا رہا تھا تو میں حسن کو داؤ سکھا رہا تھا۔ یہ جن کا جھولا جو ہے وہ جبریل امین جھلائیں، اور جن کی والدہ کی چکی جو ہے وہ آ کے ملائکہ آسمانی چلائیں، اور سخاوت کے ان کو سید الاسقیاء کہا جاتا تھا۔ 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ لوگوں نے کہا جناب آپ کے پاس تو اعلیٰ نسل کے گھوڑے ہیں، ہاتھ متول ہے، آپ کیوں نہیں سواری کرتے؟ کہا رب کے گھر جاتے ہوئے پاؤں سے میں گھوڑے کے پاؤں سے زمین مسل نہیں کروانا چاہتا، میں پیدل جاؤں گا۔ اور ان کا عقیقہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز کیا، اور ناف جو تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست اقصد سے ان کی ناف جو تھی وہ درست کی۔ کیوں نہ ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے باہر آتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اپنے باپ کی، اور سیدنا علی مرتضیٰ کھڑے ہیں، کہتے ہیں مجھے اپنے باپ کی قسم ہے، یہ تو بالکل شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی بالکل شبیہ، وہی نور، وہی روشنی، وہی حسن۔ تو یہ آج ان کا یوم ولادت ہے، اور سارے اہل اسلام کو میں اپنی جانب سے 92 انتظامیہ کی جانب سے اور میں اپنے اسکالر حضرات کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ کیوں؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پہ خوش ہوں ایک مومن اس بات پہ خوش ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بات سے غمگین ہوں ہم اس پہ غمگین ہوں گے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکبار ہوئے ہم اشکبار ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دائیں ہاتھ سے پانی پیا تو ہم دائیں سے پئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جو فرماتے رہے جتنا ہم سے ہو سکے وہ ہم نے وہی انداز کوشش کرنی ہے اختیار کرنے کی، مکمل تو ہم کر نہیں سکتے، وہ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت، وہ تو اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام یا خلفائے راشدین جانتے ہوں گے، بس جی چاہتا ہے ان کے اوصاف، ان کی عظمت رفعت بندہ بیان کرتا رہے، زبان کو بھی لذت آتی ہے، قلب کو بھی راحت ملتی ہے، اور ایک جو خیالات کو بلندی اور جو عرفہ ایک صورت ہے وہ بھی ملتی ہے۔ میرے ساتھ آج شریک گفتگو اس مبارک موقع پر جناب پیر قمر شکور احمد صاحب، آپ ان سے واقف ہیں، پیر سید شمس الرحمان مشہدی میرے ساتھ، اور پھر آپ کو پتہ ہے جناب پروفیسر محمد اعظم نوری صاحب میرے ساتھ آج میرے مہمان ہیں۔ تکڑا پینل ہے آج تینوں، اور پھر جو کیف آور انسان ہے جو ایک کیف پیدا کرتا ہے ہماری محفل، وہ بھی بڑا تکڑا بندہ ہے، وہ کون ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، جناب شیر میاں داد اور ان کے ہم نوا، کیا سنائیں گے؟ میرے خیال آپ سے شروع کر لیں ہم۔ جی، نعت رسول مقبول حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخاطب کریں گے اے حسنین کے نانا، واہ، اور عرض کریں گے سبحان اللہ۔ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کے سوالی،
نظر کرم فرماؤ میرے آقا پیارے آقا نظر کرم فرماؤ ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ ایک بار تو اس جیون میں طیبہ نگر دکھلاؤ تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ تڑپ رہا ہے آقا ہر دم آپ کا یہ دیوانہ اے حسنین کے نانا 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 یا رسول اللہ تیرا کرم کرم نواز تیری نظر نظر نواز منگتوں کو بادشاہ کیا تو وہ سخی جہان اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا آپ کی نسبت سب کچھ ہے کیا ہے ہستی میری آپ کی نسبت سب کچھ ہے کیا ہے ہستی میری ڈوب رہی ہے اسی آنکھیں گرداب میں کشتی میری ڈوب رہی ہے اسی آنکھیں گرداب میں کشتی میری ایسے میں سرکار مدینہ میری مدد کو آنا سرکار مدینہ میری مدد کو آنا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا تم زمانے کے مختار ہو یا نبی تم زمانے کے مختار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی بے قصوں کے مددگار ہو یا نبی سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو سب کی سنتے ہو اپنے ہو یا غیر ہو تم غریبوں کے غم خوار ہو یا نبی اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا میری فریاد بھی صدقہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا سن لو اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا نبی پیارے نبی نظر کرم فرمانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا یا رسول اللہ ویلکم بیک ناظرین کرام. پیر صاحب زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن اور بلند و برتر و بالا ہوا لوائے حسن وہ ذات پاک ہے ابن علی و سبت نبی میری نگاہ کا سرما ہے خاک پائے حسن. سبحان اللہ. بہت خوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت آغاز جناب نے ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت آج کے دن کی برکتوں سے ہم سب کے دامن مراد کو بھرے، رحمتوں سے نوازے، سرفراز فرمائے.
جب حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں صاحبزادے حضرت قاسم اور جناب حضرت عبداللہ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے انتقال فرما گئے تو مشرکین مکہ نے، جن میں عاص بن وائل پیش تھا، حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقطوع نسل ہونے کا، معاذ اللہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا۔ حکمت پروردگار یہ تھی کہ انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام میں کثیر تعداد ایسے انبیاء کی ہے جن کے بیٹے بھی نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 عظیم فرزند عطا فرما کر اپنی بارگاہ میں اس لیے بلا لیے کہ اگر وہ فرزند حیات رہتے اور نبی نہ ہوتے تو یہود و نصارہ حضور علیہ السلام کی شان میں تنقیص کرتے، اور اگر وہ حیات رہتے تو حضور علیہ السلام کی جو شان خاتم النبیین کی ہے اس پر حرف آتا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں فرزند عطا فرمائے اور دونوں اپنی پاک بارگاہ میں بلا لیے۔ جب انہوں نے مقطوع نسل اور ابتر ہونے کا طعنہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورہ کوثر نازل کی، اور میں یہ ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش ہم اپنے آقا کی شان اور عظمت کو سمجھیں کہ بے ادبی اور جسارت فرش پر ہوتی ہے، جواب عرش سے آتا ہے۔ ادھر انہوں نے حضور علیہ السلام کو مقطوع نسل ہونے کا طعنہ دیا۔ ہر دور میں ہوتا ہے۔ جب رحمت کونین صلی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں، جس طرح اپنی ظاہری حیات میں تھے اسی طرح آج بھی اپنے گنبد پاک سے جو ہے وہ ساری امت پہ نگاہ، ساری کائناتوں پہ نگاہ، چونکہ حضور صاحب کی حکومت ہے، اور کوئی آج بھی اگر آپ کی شان پاک کے خلاف بات کرے تو پھر جواب عرش سے آتا ہے۔ بے شک جی، وہ تو آپ جو حضرت علامہ اقبال کا آپ قول بیان کیا کرتے ہیں کہ نگاہ نبوت میں ماضی حال مستقبل برابر ہے، یہ تو ہمارے لیے ہیں یہ فاصلے، ازل کو بھی دیکھ رہے ہیں اور ابد کی شام تک، بے شک، اور اس کے بعد بھی بلا شبہ۔ تو یہ جب صورتحال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو تسلی و تسکین دینے کے لیے اور مشرکین مکہ کو جواب دینے کے لیے طعنہ ابتر کا سورہ کوثر جو ہے وہ نازل فرمائی۔ وہ انہی کی شان میں ہے، جو انہی کی شان میں ہے، اور تفسیر اول بن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ تشریف لائے سورہ کوثر کی۔ اچھا ذرا ایک بات، وہ آپ نے 2 صاحبزادے فرمایا نا، ان کے بعد یہ آئی، تیسرے کا بھی ذکر کر دیں تاکہ یہ لوگ نہ سمجھیں۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو ہیں، ان کی چونکہ ولادت باسعادتی مدینہ طیبہ میں ہے، اور وہ حضور کی دوسری زوجہ ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ یہ دونوں صاحبزادے مکہ میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے مبارک وطن سے تھے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی مشیت کو بھی پورا کیا، اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان المبارک مشہور قول کے مطابق 3 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائے، اور جیسے آپ نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے جو ان کی شان بیان فرمائی اور جیسے ان سے پیار کیا، جیسے ان سے شفقت اور محبت کی، کائنات جگمگا رہی تھی جب حضور اس سورہ کوثر کی تفسیر اول کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ یہ آپ کے پروردگار کا دیا ہوا تحفہ ہے جو حضور کو اللہ نے دیا ہے، یہ اتنا عظیم تحفہ ہے۔ اسی لیے یہ جو رگ و ریشے میں کیا تھا؟ جی، رگ و ریشے میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان کے رگ و ریشہ میں، اسی لیے تو وہ، بلکہ وہ حضور علیہ السلام نے الفاطمہ تو بضعۃ منی جو فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، یہ اسی ہستی کے مبارک وطن سے اس دنیا میں تشریف لائے۔ خون کا لفظ نہیں کہا، اسی آپ کی تربیت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ الحمدللہ۔ سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر پیار، اس قدر محبت، اور پھر خالق ارض و سما کی طرف سے عنایات دیکھیں کہ اسد الغابہ کی مشہور روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں نام اللہ نے عرش کے پردوں میں چھپا رکھے تھے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ وہ فصحائے عرب کو یہ نام سوجھ ہی نہیں پائے کہ اتنی عظمت والے نام وہ اپنے بچوں کے لیے اللہ نے محفوظ کیے ہوئے تھے، اور انہی کے لیے خاص تھے۔ فضیلت اور اعزاز دیکھیں کہ نام مبارک بذریعہ وحی آتے ہیں، جیسے اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مستور رکھا۔ نام مبارک بذریعہ وحی آتے ہیں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نام مبارک لے کر آتے ہیں، شان بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام آپ کی عظمت کو
آل بیت اطہار کے سامنے، صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیان فرماتے ہیں۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو اولیات ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی، اگر آپ تشریف نہ لاتے تو شاید امت کو ان معاملات کا پتہ نہ چلتا۔ سب سے پہلے نو مولود کے سر کے بال اتارنے اور اس وقت کیا کرنا ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ 7ویں دن سرکار نے بال مبارک اتروائے، اور یہ اس میسج جا رہا ہے اس پہ آپ کے ذریعہ سے، پروگرام کے ذریعہ سے، کہ ہمیں بھی جب اللہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے تو 7ویں دن بال اتروانا وہ سنت ہے، اور اس کے برابر کچھ چاندی خیرات کرنا سنت ہے۔ 7ویں دن ہی عقیقہ ہے 2 بکروں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ خوشی مسرت، یہ اولیات ہیں حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ پیر صاحب، تہنیک اور تہلیک ہوتی ہیں 2 لفظ، جی یہ خود سرکار نے فرمائے ان کے بارے میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرہ چھڑا ہے امام پاک کی ولادت پاک کا، اور اسی حوالے سے کویسچن ہے آپ کا۔ بلا شبہ یہ جو 5 نوری قافلہ آپ کہا کرتے ہیں، اس کا ہر فرد ہی اپنی مثال آپ ہے، اور یہ محض عقیدت کی بنا پر نہیں کہا جاتا، حقیقت کی بنیاد پر۔ یہ ابتدا سے لے کے شباب تک اور شباب سے لے کے ظاہری طور پہ پردہ فرمانے تک ان کی زندگی کا کوئی پہلو لے لے، ہر پہلو اپنی مثال آپ ہے۔ ولادت کی بے مثلیت پر تذکرہ ہو رہا تھا کہ جب یہ تشریف لائے تو پہلا مرحلہ ظاہری بات ہے نام کے حوالے سے ہوتا ہے، اور آپ نے خود بیان فرمایا کہ نام عرش سے آیا، یعنی بالکل سیدھے لفظوں میں اس کو کہیں تو یہ نام اللہ نے رکھا، سیدھی سی لفظ۔ اب نام رکھنے میں یہ جو حسن ہے، میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا۔ ہم لوگ کسی بچے کا نام رکھتے ہیں نا، کسی کا نام غلام علی رکھا، غلام مصطفیٰ رکھا، تو اس میں حکمت اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے غلام علی بنے، غلام نبی بنے، غلام رسول بنے، بڑا ہو کے اس نام کے مطابق یہ بنے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسا بن جاتا ہے، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ویسا نہیں بھی بنتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے نا، اس کے ارادے اور عمل میں فرق ہے۔ ارادہ اس کا اور ہوتا ہے، عمل اس کے بعد ہوتا ہے۔ اب انسان کے ارادے اور عمل میں فرق ہے، اس لیے کبھی وہ پورا ہوتا ہے، کبھی پورا نہیں ہوتا۔ اب یہاں انسان کے ارادے کی بات نہیں، نام رکھا ہے رحمان نے، تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ رحمان کے ارادے کی شان کیا ہے۔ تو قرآن اس حوالے سے بول رہا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، اور فعال لما یرید، یعنی رحمان کا ارادہ نہیں ہوتا، رحمان کا ارادہ عمل ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جو امام کا نام حسن منتخب فرمایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب نے بھی ارادہ کیا ہے اور بعد میں جا کے یہ حسن ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں اس کیفیت میں جو بالکل ابتدائی کیفیت ہے، اس مقام پر فائز کر دیا تھا کہ ان کی ظاہریت کو بھی حسن کی کمال عطا کر دیا تھا، اور ان کی باطنیت کو بھی حسن کا کمال عطا کر دیا تھا۔ تو یہ تو ہوگی نام کے حوالے سے بات۔ اب آگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کرم کی انتہا فرمائی، گڑتی عطا فرمائی، اور گڑتی کوئی عام نہیں، گھٹی جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی وہ اپنے لعاب دہن شریف سے عطا فرمائی، اور وہ حکمتوں اور ان کی طرف آپ نے اشارہ کیا۔ میں اس سے آگے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو آقا کریم نے گھٹی عطا کرنے کے بعد دعا فرمائی امام حسن کے لیے، وہ کمال کے الفاظ ہیں۔ دعا یہ ہے اللہم انی اعیذہ بکا وذریتہ من الشیطان الرجیم، کہ اے اللہ میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان کی جو شر ہیں ان سے بچاتے ہوئے تیری پناہ میں دے رہا ہوں۔ اب سوال یہ بنتا ہے، کویسچن جہاں پہ یہ ہے، پوائنٹ یہ ہے کہ سوچنا یہ ہے کہ یہ دعا کرنے والا کون ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی کیفیت اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کہا تھا کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ دعا فرما رہے ہیں کہ یہ مالک تیری پناہ میں ہے۔
اعظم نوری صاحب، امام حجر اسقلانی فرماتے ہیں ماشاء کہ بچپن میں ہی یہ لوح محفوظ پڑھ لیا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غیث صاحب، میں اعلی حضرت عظیم البرکت کے خراج عقیدت سے اپنی گفتگو شروع کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا تھا وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اور اس شعر پر تو یقین جانے آدمی کا من کرتا ہے کہ وہ ساری رات ہی ایک نشے کی کیفیت میں رہے. شہد خارے لعاب زبان نبی، ان کا لوگوں کا شہد کہیں اور سے آتا ہے. حسن کا شہد حضور کا لعاب دہن تھا جو زبان مصطفیٰ سے آتا ہے. شہد خارے لعاب زبان نبی، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. جنت کی وہ جو شہد کی نہریں ہیں وہ قربان اس شہد. بے شک بے شک بے شک، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، یعنی ہے سخاوت کا دریا ہمارا نبی. تو غازی صاحب، جس ہستی کو ہم خراج عقیدت ہے سخاوت کا کلزم بے شک ہمارا نبی. دریا چھوٹا لفظ ہے. بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے. بہت خوب. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، میں آپ کا ذکر خیر جو ہے وہ قرآن مجید کی روشنی میں اس کا آغاز کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جو قرآن کی چونکہ تھے حسن، سو ان کا ذکر بھی ایسی صورت میں کیا جس کو قرآن کی دلہن قرار دیا، جس کو قرآن کی دلہن قرار دیا. اچھا. سورہ رحمان، ماشاء سورہ رحمان، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا مرج البحرین، اللہ نے 2 سمندر جاری کیے. ٹھیک. اب میں ان آیات کی روشنی میں یہاں پر امام جلال الدین سیوطی نے الدر المنصور میں لکھا اور علامہ علوسی علیہ الرحمہ نے روح المعانی میں لکھا. اور یہ روایت 2 صحابہ سے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ نے جو 2 سمندر جاری کیے اور جن سے لؤلؤ اور مرجان نکلے، ٹھیک، ان کا ایک سمندر وفا کا تھا، سیدات النساء فاطمہ الزہرا کی صورت میں، اور ایک سمندر جو ہے وہ عطا کا تھا سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں. ان کا ایک سمندر تھا طہارت کی صورت میں اور دوسرا سمندر تھا شجاعت کی صورت میں. اور ان 2 سمندروں کے ملاپ سے جو کائنات کو 2 ہیرے عطا ہوئے، ایک کا نام حسن ہے اور دوسرے کا نام حسین ہے. مجھے ایک کا نام لولو ہے، ایک کا مرجان ہے. یہ لولو اور مرجان جو ہے یہ جنت کے لولو مرجان کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ ان کے پاؤں کی دھول ہے، ان کے پاؤں کے ذروں کا نام وہ جنت کے لولو مرجان. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، 100% آپ نے درست فرمایا. بلکہ میں یہیں پہ وہ حدیث جوڑ دیتا ہوں الموجم الاوسط کی. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ نے بات کی اس کی تائید میں، بڑی مہربانی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو جنت اللہ کے حضور میں اللہ کا ایک وعدہ یاد دلائے گی. اچھا. اللہ کے حضور میں عرض کرے گی، باری تعالیٰ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، وعدتنی ان تزیننی، کہ جب سارے جنتی آ جائیں گے تو تو مجھے سجائے گا، پھر سے ڈیکوریٹ کرے گا اور مجھے ایسا حسن عطا کرے گا برکنین من ارکانک. تو نے کہا تھا کہ تیرے 2 خاص ستون ہیں، 2 خاص مینار ہیں، جن سے جیسے آج کل دنیا میں خوبصورت مینار بنتے ہیں، تو ان 2 خاص میناروں سے تو مجھے مزین کرے گا. تو اب جنتی تو آ گئے ہیں، اب وہ 2 مینار بھی میرے حسن و جمال میں لگا دینا تاکہ اضافہ ہو جائے. تو ذرا لفظ سنیے رب ذوالجلال کیا فرمائیں گے. فرمائیں گے یا جنتو علم ازین کے بالحسن والحسین، کیا میں نے تجھے حسن اور حسین سے سجا نہیں دیا؟ سجا نہیں دیا. یہ نوری مینار ہے، یہ نوری مینار ہے. اس کا مطلب ہے سارا حسن و جمال جو پہلے کا تھا وہ نیچے رہ گیا اور یہ حسن و جمال حسن و حسین کی صورت میں ان سے اوپر چلا گیا. یعنی جنت کے حسن میں بھی ان کے وجود نوری سے اضافہ ہو جائے گا. بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے، بے شک ایسی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں غازی صاحب وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسجد نبوی کی ایک نماز عصر کا نقشہ بیان کیا ہے اس کو اختصار سے عرض کرنا چاہوں گا. وہ کہتے عصر کی نماز تھی، 3 رکعتیں ہو چکی تھی، 4تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا رہے تھے تو دونوں شہزادے آئے اور رحمت کونین کی پشت انور پہ سوار ہو گئے. نماز مکمل ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے بٹھا لیا.
جب سامنے بٹھایا تو وہ جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے اٹھ کے پھر کبھی نانا کے ارد گرد گھوم رہے ہیں, کبھی ادھر سے چوم رہے ہیں, کبھی ادھر سے پکڑ رہے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا تو اپنے دائیں کاندھے پہ, اور حضرت امام حسین کو پکڑا اور اپنے بائیں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا بلکہ پوری انسانیت کو مخاطب کیا. یا ایھا الذین آمنوا اور یا ایھا الناس میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو حقیقتیں یا ایھا الناس کہہ کے بیان کی جاتی ہیں اس کی عظمت, اس کا کمال, اس کی رفعت اپنے درجے کی ہوتی ہے, اس کی وسعت اپنے درجے کی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدۃ واما وامۃ وخالا وخالۃ وابا واما. 8 رشتے بیان کیے. فرمایا میں تمہیں پوری انسانیت میں سے ان ہستیوں کا تعارف کراؤں جن کے نانا جیسا کائنات میں کسی کا نانا نہیں ہے, جن کی نانی جیسی کائنات میں کسی کی نانی اماں نہیں ہے, جن کے ماموں جیسے, جن کی خالاؤں جیسے, جن کے چچا جیسے, جن کی پھپھو جیسے, اور جن کے والدین جیسے ایسے رشتے کائنات میں کسی اور کے نہیں ہیں. مدائن کی فتح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عمر نے کہا میں بدری صحابی ہوں, میں لڑا ہوں, میرا حصہ کم کیوں ہے؟ یہی جواب دیا تھا, یہی الفاظ کہے. میں یہ لفظ آگے جو کہنا چاہتا ہوں نا, آپ نے فرمایا کہ سارے رشتوں کا تعارف کروا کے کہ ان کی نانی اماں کون ہے, ان کے نانا کون ہے, ان کے ماموں کون ہے, کروا کے پھر آپ نے جو لفظ بولے میں چاہوں گا کہ وہ عربی کا بھی لطف لیں ہمارے ناظرین. آپ نے فرمایا جدتہما فی الجنہ, جدہما فی الجنہ, خالہما فی الجنہ, خالاتہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, امتہما فی الجنہ, ابوہما فی الجنہ, امہما فی الجنہ, ہما فی الجنہ. اور میرا دل یقین سے کہتا ہے کہ آج کی اس نشست کے صدقے میں اگلا جملہ ہماری خاطر ہے. فرمایا من احبہما ہوا فی الجنہ. فرمایا وہ سارے بھی جنت میں ہیں, اور جو ان دونوں سے پیار کرے گا وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوگا, وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں ہوگا. تو یہ ہستی اور ان کا ذکر کرنا یہ تو بہت بڑی سعادت ہے. شیر میاں دادا آپ کی طرف آ جاتا ہوں. لوگ انتظار میں ہیں کہ آپ کیا سنائیں. بس ہمارا تو یہی دل چاہتا ہے, میں تو سنتا ہی رہوں. وہ پورا عرب اور پورا وہ سامنے آتا رہتا ہے آنکھوں کے. اللہ آپ کا بھلا کرے اور خیر کرے. جی آپ کی مولا پنجتن پاک کا ذکر پیش کروں. کائنات خیر نساء حسین حسن مصطفیٰ علی. اللہ دی قسم اپنے نصیبے دا دنیا, اللہ دی قسم اپنے نصیبے دا دنیا. میں پنج تنیاں پنج تنیاں نسبت سے تیری میرا زمانے میں بھرم ہے, کیسا میرے مولا تیرا انداز کرم ہے. میں پنج تنیاں پنج تن پاک دا پلہ پھڑیا, سر تو لے گئے پار بڑے. نسبت پنج تن پاک تے یارو مان میں نے یار
पंजतनी पंजतनी पंजतनिया अल्लाह दी कसम अपने नसीबे दा दनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया खालिक ने अता कीता हसनैन दा सदका खालिक ने अता कीता हसनैन दा सदका मिले आए मैनू वारिस कौनैन 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 दा सदका मान मैनू मेते मान मैनू मेते हुसैनी हसनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया मैं पंजतनी मैं पंजतनिया अल्लाह अल्लाह नबी का घराना इनके दर का ज़माना गदा है इसमें हसनैन हैं सैयदा फातिमा हैं इस घराने में मुश्किल कुशा है काबा इश्क का हूँ नमाजी मैं हूँ उनकी इनायत पे राजी मेरी तुरबत पे लिखना नियाजी पंजतन का ये अदना गदा है मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया पंजतनी पंजतनी पंजतनिया है फातिमा ज़हरा दे गदां च मेरा नाम है फातिमा ज़हरा दे गदां च मेरा नाम अब्बास दे अलम दी रवे मेरे सिर ते छां अब्बास दे अलम दी रवे मेरे सिर ते छां अब्बास दे अलम दी रवे मेरे सिर ते छां अब्बास दा नौकर हां अब्बास दा नौकर हां लाले यमनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया हसनैन दा नौकर हां हसनैन दा नौकर हां लाले यमनिया मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया जन्नत दे घर दा मालक मुख्तार हो गया जन्नत दे घर दा मालक मुख्तार हो गया जे नूर रसूल पाक नाल प्यार हो गया जे नूर रसूल पाक नाल प्यार हो गया मैं मस्त बन के जग विच फिरना गली गली खंजर दी तार हेठां भी कहना अली अली खंजर दी तार हेठां भी कहना अली अली कीती है पंजतन ने मेरे सिर ते अपनी छां मेरा सदा वजीफा मौला हसन दा नाम मेरा सदा वजीफा मौला हसन दा नाम आया बड़ा मजा आई दुनिया ते रहन दा हुसैन दो पंजतनी पंजतनी पंजतनिया जन्नत दे घर दा मालक मुख्तार हो गया जिन्नू रसूल पाक नाल प्यार हो गया मैं मस्त बन के जग विच फिरना गली गली खंजर दी तार हेठां कहना अली अली कीती ये पंजतन ने मेरे सिर ते अपनी छां मेरा सदा वजीफा मौला हसन दा नाम आया बड़ा मजा आई दुनिया ते रहन दा जिस दिन तो मैं हाँ बन गया नौकर हुसैन दा अदना जिया गुलाम हाँ रब दे रसूल दा अदना जिया गुलाम हाँ रब दे रसूल दा होया मेरे ते कर्म है बीबी बतूल दा पंजतनी पंजतनी पंजतनी
बच्चों की नौकरी कर ले, ये वफादार को अब्बास बना देते हैं। पंजतनी पंजतनी पंजतनी, अल्लाह दी कसम अपने, अल्लाह दी कसम अपने नसीबें दा दनिया, मैं पंजतनी मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनी पंजतनी पंजतनिया, मैं पंजतनिया मैं पंजतनिया मैं पंजतनिया। वेलकम बैक नाज़रीन कराम। जी प्रोफेसर नूरी साहब, ये हाल है मेरे दिल का बाफैज़ शाह हुदा, कभी हुसैन पे कुर्बां कभी फ़िदाए हसन। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही मतलूब है और यही मकसूद है शरीयत का, जिसका इजहार आपने अपने जज्बात और अपनी मोहब्बत के साथ किया है। शरीयत भी यही चाहती है। ठीक, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सदाएं, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहलि बैती, और कुरान के वो अहकाम, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा, वो इसी तरफ दावत देते हैं। और उसके बगैर जो है, ये पीर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि उसवतुन हसना सिर्फ और कामों के लिए रह गया है, और जो बुनियाद है दीन की, उसके लिए उसवतुन हसना को हम एक साइड पे कर दें तो ये दीन जो है ये आगे फिर इंसान को कोई नफ़ा नहीं पहुंचा सकता। सही। मैं कह सकता चूँकि इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक की और आपकी विलादत की बात हो रही है, तो मैं एक दो बातें उस हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक चची जानती सैयदा उम्मुल फ़ज़ल हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अहलिया मोहतरमा, बहुत प्यार था आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। एक दिन बहुत परेशान और पशेमान आपकी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा भी हैं। हज़रत किसको इन्होंने दूध पिलाया है? उम्मुल फ़ज़ल। उम्मुल फ़ज़ल ने किन को दूध पिलाया है? नहीं, इन्होंने इन्हीं हज़रत हसन को पिलाया, हज़रत हसन को इन्हीं को पिलाया। रसूलुल्लाह की चची जान है, वही मेरे ज़हन में था कि किसी को दूध पिलाया है। बहुत परेशान करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ा एक अजीब सा ख्वाब देखा है। आपने फरमाया, चची जान क्या ख्वाब देखा है? फरमाया, मैंने देखा है कि कान्ना उज़्वम मिन आज़ाइका फ़ी बैती, कि आपके जिस्म अतहर का एक हिस्सा जो है वो मेरे घर में अचानक जो है वो ज़ाहिर हो गया है, और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ कि ये आपके जिस्म अतहर से जुदा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो मुस्कुरा पड़े। आपने फरमाया, खैरन रही थी, चची जान आपने तो बहुत भली बात देखी है, बहुत अच्छी बात देखी है। आपने फरमाया, अन करीब अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी लख्ते जिगर नूर नज़र सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को एक बेटा अता करेगा, और वो बेटा आपकी गोद में आएगा और आप उसे दूध पिलाएंगी। तो ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन की विलादत की बातें तो उनके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले से शुरू कर दी हुई। अच्छा, जब आप जिस रात आपकी विलादत हुई है, उस रात सईदा के पास दाइया की जो जिम्मेदारी सर अंजाम दे रही थी, उस खातून का जिक्र भी जरूरी है। उनका नाम है हज़रत सौदा बिनते मिस्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और भी तलफ़ुज़ के साथ ये नाम दीगर कुतुब में भी आया है, लेकिन ये ज़्यादा मुहद्दिसीन ने इसको लिया है। हज़रत सौदा बिनते मिस्रा कहती है, मैं सईदा के पास थी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार आके पूछते कि सौदा खैरियत है ना, खैरियत है ना। और फिर आपने, मैं कहती हूँ हुज़ूर बस दुआ कीजिए अभी मरहला चल रहा है। तो कहते आपने फरमाया कि जब वो लख्ते जिगर पैदा हो जाए ना, तो तुमने कुछ नहीं करना, बल्कि मुझे सिर्फ इतला देनी है, बाकी काम मैंने खुद करने हैं। जब बेटा आ जाएगा तो उसके बाकी काम, मतलब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो जो तहनीक की बात किबला शाह साहब ने की और दीगर बातें की, नाम रखने की वगैरह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब सैयदा इमाम हसन की विलादत हो गई तो उसने इतला दी, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए
تو آپ نے دیکھا کہ ان کو ایک زرد رنگ کے کپڑے میں لپیٹا ہوا ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا, اور آپ نے فرمایا سودا عصی تھی, تو نے میری بات نہیں نہ مانی, نافرمانی کی ہے تو نے. فوراً وہ عرض کرتی ہیں اعوذ باللہ من معصیت اللہ و من معصیت رسول اللہ, میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے سے پناہ مانگتی ہوں آقا جی, میں نے تو دانستہ کوئی ایسا کام نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو نے زرد رنگ کے کپڑے میں کیوں لپیٹا ہے؟ آپ نے اپنے دامن میں سے سفید رنگ کا ایک نورانی کپڑا نکالا اور وہ زرد کپڑا اتار کے اس سفید رنگ کے کپڑے میں لپیٹا. اب میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جیسے نام وہاں سے آیا تھا نا, ایسے ہی ان کا پہلا لباس بھی وہاں سے آیا تھا جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھال کے اسی رکھا کا تصدق جو پاکستان کا پرچم ہے اس میں سفید رنگ, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو تھی وہ سبز رنگ کا تھا, سبز رنگ کا تھا. یہ سفید اور سبز اس کا کوئی بات ہے؟ الحمدللہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے, اسلام کی نشأت ثانیہ کے ساتھ ان دو رنگوں کا بہت گہرا تعلق ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام, سیدہ 2 بار سلام اللہ علیہا اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی ہیں, اور دونوں بار انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ خیرات طلب کی ہے. جی ایک بار لے کے حاضر ہوئی تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فورثہما, آپ ان کو کچھ عطا کیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا, آپ نے فرمایا اللہ نے آپ کو اتنے خزانے عطا کیے تو ان میں سے کچھ ان کو بھی عطا کیجئے. فرمایا ان میں سے جو بڑا ہے نا ام الحسن فلہ سؤددی و ہیبتی, اس کو میں سرداری اور اپنا روب اور دبدبہ عطا کرتا ہوں. وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرَتِي وَجُودِي, اور جو حسین ہے اس کو میں اپنی جرت, بہادری, شجاعت اور جو اپنی سخاوت ہے وہ عطا کرتا ہوں. پیر صاحب وہ جو نعت کا شعر ہے نا اعظم چشتی صاحب, کیا کیا نہیں ملتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے, ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ اعمال میں بھی اس طرح تھے کہ آپ کہتے تھے کہ کوئی سائل آئے اور میں اس کو نہ نہیں کر سکتا, کیوں؟ مجھے خیال آتا ہے میں تو رب کی بارگاہ کا خود سائل ہوں. آپ کا ارشاد مبارک, یعنی آپ کی سخاوت چونکہ بہت زیادہ تھی تو آپ سے پوچھا جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ ہر کس و ناکس کو نواز دیتے ہیں, بعض اوقات کوئی حقدار ہوتا ہے بعض اوقات نہیں, اتنی سخاوت کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو خالی نہیں لوٹاؤں گا, تو میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری ہر ضرورت کی کفایت کروں گا. تو یہ سخاوت تو خاندان نبوت کا وصف ہے. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی سخاوت ان کے خون میں ہوتی ہے. جی ان کے خون میں ہوتی ہے, بے شک ذات کا حصہ ہے. ایک خاص سخاوت کا ایک خاص انداز جو آپ کا ہے وہ ہے دسترخوان. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا دسترخوان بیش قیمت کھانوں سے, خوبصورت مزین خوش ذائقہ کھانوں سے آراستہ رہتا تھا, اور ہر کس و ناکس کے لیے دعوت عام ہوتی تھی. ایک دن ایک شخص حاضر ہوا تو اس نے کھانا کھانے کے بعد اپنی دستار کے پلو میں کچھ سمیٹنا چاہا, چھپانا چاہا. آپ نے پوچھا کیا ضرورت ہے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ مسجد میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جو خشک ٹکڑے پانی میں بھگو کر چبا رہا ہے اور اس سے چبائے نہیں جا رہے, میں اس کے لیے لے جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا جسارت نہ کر, یہ سارا دسترخوان ہی انہیں کا, وہ میرے عظیم بابا ہیں. اللہ اکبر, اللہ. تو اس گھرانے کی عظمت, اس گھرانے کی شان یہ ہے کہ وہ نوازتے ہیں. قرآن حکیم کی وہ مبارک آیات جو آپ اکثر شوق سے سنتے بھی ہیں, سعادت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا فرمائی اور عظمت کا ذکر کیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ کھانا کھاتے کم ہیں, کھلاتے زیادہ ہیں, اور اس کی محبت میں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, وہ میں آتا ہوں, اگلی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ,
کھانا اس کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور کھلانے کے بعد کہتے ہیں، فرماتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تو یہ کھانا تمہیں رب دے منہ نو کھلانا۔ واہ 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 واہ، یہ میں ہمیشہ ترجمہ کرتا ہوں خوبصورت آپ کے منہ سے ہی لگتا ہے۔ جی لا کہ رب دے منہ نو تانوں کھوانے۔ اس کے لیے خاص لہجہ چاہیے۔ پنجابی جو ہے نا اس سے خوبصورت لفظ ہو نہیں سکتا، اس کا ترجمہ نہیں ہے، رب دے منہ، بالکل ایگزیکٹ سمجھ ہم آتے ہیں۔ اکثر زبان میں کہتے ہیں نا کہ میں فلاں دے منہ نو تانوں ہے معاف کر رہے ہیں، فلاں دے منہ نو یہ چیز دے رہے ہیں، پر رب دے منہ نو لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کو کھلاتے ہیں اس سے کہتے ہیں ہم تجھ سے کسی جزا اور شکریہ کے طلبگار نہیں، ہم تو اس کی خاطر کر رہے ہیں، اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ میں ایک بہت ہی اہم توجہ طلب پہلو جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، کوئی جو ہمیں توفیق ہوتی ہے بھلائی کا، اچھائی کا، آپ بھی ہم سب کام کرتے ہیں، ہماری نیت ہوتی ہے کہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے، یہ ہماری کوشش رضا الہی کے لیے کرنا، لیکن خوشا نصیب کہ جنہیں وہ سند عطا کرے یہ کر میرے لیے رہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سند عطا فرمائے، وہ ذات اللہ ذات پاک سند عطا فرمائے کہ یہ میرے لیے کیا جا رہا ہے۔ اسی اخلاص کا کون سا درجہ ہوگا جس کو ناپا نہیں جا سکتا کسی دنیاوی پیمانے سے، نہ ہمارا فکر وہاں پہ جا سکتا ہے، نہ ہماری سوچ، نہ بلندی، نہ الفاظ۔ اچھا، اور قبلہ اس میں ایک اور بات ہے کہ جب جس موقع کی یہ بات ہے، یہ بچپنا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا اور حضرت امام حسین کا، میں جب یہ پڑھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ بچے تو اپنی چیز جو ہے وہ کسی دوسرے کو نہیں دیتے، ضد کرتے ہیں کہ نہیں میں نے نہیں دینی۔ یہ کیا گھرانہ نوری ہے اور کیسا عظیم مقدس کاروان نبوت ہے کہ جب حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنا جو روٹی دینے کے لیے اٹھتے ہیں فقیر کے لیے، تو حضرت سیدہ بھی پکڑا دیتی ہیں، جناب فضہ بھی پکڑا دیتی ہیں، شہزادگان بھی پکڑا دیتے ہیں۔ یعنی یہ مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ جو کام بابا کر رہے ہیں یہ فیض یافتہ بارگاہ نبوت ہیں، جو یہ کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں، ہم نے وہی کرنا ہے۔ جی پیر صاحب وہ صلح والی بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اس میں دو بنیادی پوائنٹس جی بڑے قابل ذکر ہیں اور ان پر توجہ کرنی نہایت لازمی ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جھولی پاک میں امام حسن تشریف فرما ہے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ منظر یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی سامنے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان نگاہ مصطفیٰ بار بار حسن مجتبیٰ کو اپنا مرکز بناتی ہے، سبحان اللہ، اور یہ وہی نگاہ ہے نا جس طرف پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نظر کا کرم کرنے کے ساتھ ساتھ حضور نے جو اپنی زبان سے خاص فیضان، یہ نظر وہی ہے جس نے کعبہ تبدیل کر دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو ملے وجہ کا شطر، تو نے ذروں کو دیکھا تو زر کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رشک کمر کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے۔ لیکن جی کعبہ بدل دینا، بے شک فول وجہ کا شط قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اور کہنا کہ آپ کی نگاہ اٹھ رہی ہے بس۔ کر دوں، اعظم چشتی کہتے ہیں تو جدھر رخ کو گھما دے وہی کعبہ بن جائے، کتنا محبوب ہے اللہ کو منشا تیرا۔ جی تو دو بنیادی خاص انعام اس وقت امام حسن پاک کے حصے میں آئے۔ پہلا انعام فرمایا ان ابنی ھذا سبحان اللہ، سیدن، یہ میرا بیٹا، یہ میرا بیٹا، یہ جو ہے یہ سردار ہے۔ کیوں سردار ہے؟ اگلی وجہ فرمایا یہ اس لیے سردار ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ ٹھیک، اب یہاں پر دو باتیں جو میں چاہتا ہوں کہ ان پر ڈسکس ہو۔ پہلی بات ان ابنی ھذا سیدن، دنیا میں اصول ہے کہ جو بچہ کسی کے گھر پیدا ہوتا ہے، یعنی جس کی ماں کے ساتھ اس کے باپ کا نکاح ہوتا ہے، وہ اسی کا بیٹا گنا جاتا ہے۔ ٹھیک، یہ کائنات میں
پہلا فرد ہے امام حسن جو پیدا علی کے گھر ہوا ہے اور بیٹا نبی کا، یہ فرشوں پہ بھی گنا جاتا ہے اور عرشوں پہ بھی گنا جاتا ہے. اور اس بات کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا، آقا پاک کی زبان نے بھی بیان کیا، خود مولا علی نے بھی بیان فرمایا. قرآن مجید نے یہ جو آیت مبالہ آج بطور سرنامہ کلام پڑھی گئی، ابناءنا و ابناءکم، اب ابناءنا میں پہلے ہاتھ آقا کریم نے بیٹے کے طور پہ امام حسن کا پکڑا ہے، بعد میں ہاتھ امام حسین کا پکڑا ہے. اور یہ حدیث مبارکہ سے حوالی ان نبنی ھذا، یہ میرا بیٹا ہے، حضور کی مہر ہو گئی. اب تیسری مہر جو ہے وہ مولا علی نے لگائی صفین کے میدان میں، کہ جب لشکر جانا شروع ہوا تو پہلے امام حسن اور امام حسین حاضر ہوئے، کیونکہ مولا علی نے کہا تھا کہ میں پہلے اپنے بیٹے بھیجتا ہوں. تو امام حسن حاضر ہوئے، مولا علی نے نہیں بھیجا. امام حسین حاضر ہوئے، مولا علی نے نہیں جانے دیا. حضرت عباس علمدار کو بلایا اور انہیں بھیجا. شام کو حسنین کریمین نے یہ سوال کیا کہ بابا صحیح ہم بھی تو آپ کے بیٹے، ہم لڑنا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں اجازت کیوں نہیں ملی؟ جب آپ نے اعلان کیا تھا کہ بیٹے بھیجوں گا، حسن کو نہیں بھیجا، حسین کو نہیں بھیجا، عباس کو کیوں بھیجا؟ اس وقت مولا علی پاک نے فرمایا بیٹا مبالے والے دن سے لے کے مجھے اس حقیقت کا علم ہے کہ تم پیدا ضرور میرے گھر میں ہوئے ہو لیکن بیٹے تم محمد عربی. اچھا، یہ ابنیت مصطفیٰ کا جو شرف امام حسن پاک کو حسین پاک سے بھی پہلے نصیب ہوا. اور اگر کوئی امام حسن کے کسی فعل پہ اعتراض کرے، بلا شبہ وہ سرکار کی، میں نے پہلے بھی عرض کر دی کہ حضور کی دعا پر اعتراض ہے، حضور کی تربیت پر اعتراض ہے. اگلی بات کہ صلح والی بات جو ہے، اس پر میں چاہوں گا کہ اگلے سیگمنٹ میں ذرا تفصیل سے بات کروں. صرف اتنی بات کر دینا چاہتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور اس کی وجہ سے دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح ہوگی. یہاں سے ایک بہت بڑا سبق مل جاتا ہے کہ سرداری کی حقیقت جو ہے نا وہ لوگوں کو لڑانے میں نہیں ہے، سرداری کی حقیقت لوگوں میں صلح کروانے. پیر محمد کرم شاہ صاحب کو نا ایک بندہ گیا وزیر آباد سے، اس نے جا کے وہاں کینچیاں چاقو بنتے ہیں، وہ چاقو لے گیا، چھری لے گیا، ساتھ کینچی لے گیا. آپ فرمایا یار یہ تم کیا لے گئے، ہمارے لیے سوئیاں لاتے ہیں. یہ ہمارے تو سینے کا کام بابا صاحب غریب نواز کا باقاعدہ ملفوظ ہے. تو پیر صاحب چونکہ سلسلہ علیہ چشتیہ سے ویسے بھی فقر کے ماشاءاللہ بہت بڑے وہ مینار نور ہیں. اور عجیب حسن یہ تھا کہ وہ علم لوگوں پہ غالب آ جاتا ہے، وہ اتنا پڑھ کے بھی ان پر علم غالب نہیں آیا. وہ جو درویشی تھی، جو فقر تھا، جو حقیقی علم اسے جی جناب نوری صاحب جی میں اس سیگمنٹ کا کوئی خاص بات وہ آگے یاد؟ جی میں وہ عرض کرنے لگا تھا، اصل میں وہ عربی لفظ جو تھے کوئی بات وہ تھے کہ آقا علیہ السلام نے علم کی عظمت یہی ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، کبھی بلایا جاتا ہے. بے شک نحل تو حاضل کبیرہ الحلم والمحابت، کہ میں اپنی حیبت اور اپنا حلم جو ہے، برداشت، تحمل، وہ اس کو عطا کر رہا ہوں. اور چھوٹے اپنا امام عالی مقام کے لیے فرمایا نحل تو حاضل صغیرہ المحبت والرضا، اس کو میں رب کی محبت اور رضا کا تحفہ عطا کر رہا ہوں، رضا کا تحفہ عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. ویلکم بیک ناظرین کرام. جی اعظم نوری صاحب، حوصلہ اور حاضر جوابی علم تو خیر پھر وہ تو علم کے کلزم لوگ تھے. وہ مروان نے بلایا اور دربار میں سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ کہے. اب علم دیکھیے اور حوصلہ، کیا بات ہے. اس نے بیٹھے بیٹھے دائیں ہاتھ سے ناک صاف کیا. آپ نے فرمایا میں ان لوگوں سے کیا بات کروں جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس ہاتھ سے ناک صاف کیا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی، کیسا جواب ہے. پھر وہی مروان رویا ہے بالکل ایسے آپ کے جنازے پہ دھاڑے مار مار کے. بالکل ایسے ہی ہے. اور بلکہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ یہ اب کیا تم لوگوں کو دکھانے کے لیے ٹسوے بہا رہے ہو، اس سے پہلے تم نے زندگی میں جو کچھ کیا ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تو اس نے سامنے پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ فعلت ذالک احلم من ھذا، میں نے یہ اس بندے کے ساتھ کیا ہے جس کو اللہ نے علم اس پہاڑ سے بھی زیادہ عطا کیا تھا.
ज़्यादा अता किया था। बुनियादी तौर पे गैस साहब ये असल में कहानी तो सारी वो जो आप फरमाया करते हैं कि निस्बतों की और हुस्न इंतज़ाम की, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। वो है उसवा शबीह बिल्कुल ऐसे ही मुस्तफा। है, बिल्कुल 100% ऐसे ही है। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी तारीख का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, दलेरों के दलेर, दलेरों के दलेर। और उन्होंने क्या क्या कारहाय नुमाया सर सुभान अल्लाह सुभान। आप अपने भतीजे के साथ हज़रत इमाम अली मुकाम इमाम हसन से मुलाकात के लिए जाते हैं, उनका नाम भी अब्दुल्ला बिन उर्वा है। अच्छा, इत्तिफाक से इमाम अली मुकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम मसरूफ़ हैं किसी अपनी निजी मसरूफियत में, तो ताख़ीर हो गई। सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में बाहर चूँकि अरब की धूप में हिद्दत होती है, तो सर्दियों होने के बावजूद आप हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को पसीना आ गया। तो वो भतीजा जवान था, तो जैसे जवानी में ज़रा जोश होता है, तो उन्होंने कहा कि चचा जान ये क्या बात हुई, आप भी इतनी बड़ी शख्सियत हैं, तो इतनी देर हो गई आपको इंतज़ार करते हुए और वो आ ही नहीं रहे। इतनी सी बात की तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आ गए। आपने फरमाया, ओ भतीजे तुझे खबर है कि वो बेटा किस माँ का है जिसके इंतज़ार में मैं खड़ा हूँ, वो बेटा किस माँ का है। और साथ में जुमला कहा कायनात की सारी माएँ मिल भी जाएं तो उस माँ का मुकाबला नहीं कर सकती। तो जिस माँ के ये फर्जंद हैं, वो जब उनका ये मकाम है तो आगे फिर उनके मकाम जो है वो तो इंसान उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस सवार का मुकाबला नहीं हो सकता कोई। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जब आका ने फरमा दिया नेमर राकिब कि ये जो है ये बेहतरीन सवार है, तो फिर इसका मुकाबला किसने करना है। जी जनाब, आपकी तरफ आ रहे हैं जी। जी बिस्मिल्लाह। हमने तो काफ़ी डिस्कशन कर ली, अब आपको सुने क्या सुनाओगे? बेहतर जी मौला का जिक्र है जी, मौला जी बिस्मिल्लाह। इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र। अच्छा, नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन। नबी ने वेख्या अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन। ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, ए मेरी जान ने ते साडा मान ने, बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन। नबी ने देखया अली नू आख्या, ए मेरे लाल ने हुसैन ते हसन। नबी ने देखया अली नू आख्या, गोदी च लेके दोवां नू आका चुमदे रहिंदे सी। गोदी च लेके दोवां नू आका चुमदे रहिंदे सी। हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी। हसन हुसैन नू तक के सब नू एहो कहंदे सी। मेरे जिगर दीन दा ए फखर, मेरे जिगर दीन दा ए फखर। एने मदनी गौहर अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा, अल्लाह दे दीन नू एना लेना बचा। ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन। नबी ने देखया अली नू आख्या, नबी
ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਲੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦਾ। ਐ ਲਜਪਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜੋ ਵੀ ਇਹਣਾ ਕਿਹਾ ਏ। ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਏ। ਆਪ ਵੀ ਸਤ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਏ। ਆਕਾ ਦੇ ਚੰਨ ਇਹ ਹੁਸੈਨੋ ਹਸਨ, ਆਕਾ ਦੇ ਚੰਨ ਇਹ ਹੁਸੈਨੋ ਹਸਨ। ਵਾਰਸੇ ਪੰਜ ਤਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ। ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ, ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸਜਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਟਾਇਆ। ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ, ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਵੀ ਮਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਦੀਨ ਦੀ ਬਕਾ ਆਖਦਾ ਲਾ ਇਲਾ, ਦੀਨ ਦੀ ਬਕਾ ਆਖਦਾ ਲਾ ਇਲਾ। ਸ਼ਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਦੇ, ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ, ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਦੇ, ਵਾਲੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ। ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਢਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਨਬੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਅਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ। ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ, ਹੈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਸਨ। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। पीर साहब, अजब नहीं कि मुझे खुल्द में जगह मिल जाए, बफ़ैज़ सरवर कौनो मकां बराए हसन। किसी भी शय की कमी है ना आरजू न तलब, नसीर फजल खुदा से हूँ मैं गदाए हसन। जी पीर साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू जो फरमाई कुरान फहमी के एतबार से। नूरी साहब ने नहीं खूबसूरत नहीं, वो मैं टच उसको दे रहा हूँ जी। नूरी साहब तो ऐसे दिल लगी आपसे जी बेशक। वो उसका असल जो सबब है वो ये है कि बाब मदीनतुल इल्म और मदीनतुल इल्म से बैक वक्त इक्तिसाब फैज़ किया हज़रत इमाम हसन मुज्तबा ने। बैक वक्त
اکتساب فیض مرج کیا، البحرین بن گیا۔ اور قرآن فہمی جو ہے، چونکہ قرآن تو اترا ہی اسی گھر میں، صحیح ہے، قرآن تو اترا ہی انہی کی شان میں، انہی کی شان میں، صاحب وحی کی آغوش میں تو پرورش پائی ہے، اس لیے قرآن فہمی۔ اب جو آپ کی شخصیت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ آپ دسترخوان پہ ہیں، غلام سالن لے کے آیا ہے، وہ شوربہ گر گیا تو غلام کی طرف غصے کی نظر سے جب دیکھا تو غلام نے آگے سے، یہ بھی اس گھرانے کے غلاموں کی شان ہے، اس گھرانے کے غلاموں کا قرآن سے تعلق ہے، اس نے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اپنا غصہ پی لیتے ہیں، فرمایا میں نے اپنا غصہ پیا، اس نے آگے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، میں نے تجھے معاف کیا، اس نے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ اب دعا کا وقت ہو گیا، ہم سب مل کے، میرے مہمان، ناظرین، سامعین سب مل کے دعا کریں گے جی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہم پہ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ کریم اس کو دور فرما دے۔ اللہ کریم اپنے گھر کے دروازے اس امت پہ کھول دے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے دروازے اس امت پہ کھول دے۔ اللہ کریم ہم جا کے اپنی جو لغزشیں ہیں اس بارگاہ پاک میں جا کے ہم عرض کریں جو ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ کیا ہے، اور اب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے پاک جو ہیں وہ اس امت کے حق میں اٹھ جائیں گے۔ اللہ کی ہم پہ کرم فرما دے، ہم پہ فضل فرما دے، ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی اور آپ کے تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کی مسلمانوں میں باہمی الفت و محبت عطا فرما۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا خاک کاشغر، اللہ کریم پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کرم فرما، اپنی مخلوق پہ کرم فرما، فضل فرما۔ اگر ہماری کوئی خطائیں ہیں تو اللہ کریم وہ ہمیں معاف کر دے، ہم گناہ گار ہیں۔ اللہ کریم جو ڈاکٹر اور نرسز یہ مریضوں کی اس وقت خدمت کر رہے ہیں اسپتالوں میں، اللہ کریم ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو مختلف محکموں کے لوگ بھی کوئی خدمت مخلوق کی صحیح معنوں میں کر رہے ہیں، ان کی وہ خدمت قبول فرما۔ پاکستان کو دیانتدار، نیک، غیرتمند حکمران عطا فرما، فضل و کرم کے معاملے فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ یا اللہ کریم ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لا محدود وفاداری نصیب فرما دے اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جی میڈلے جی میڈلے جی۔ بے بندگی عروج کیا، بندہ کر دیا، تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا۔ کتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ بلکہ مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال، یا علی جیون تیرے لال۔ حسنین جیوے، حسنین
तेरा हसन भी जीवे, तेरा हसन भी जीवे, ते हुसैन भी जीवे, तेरा जीवे शेर अब्बास, सब दुखियां दे गम सुन लेंदे, सब दुखियां दे गम सुन लेंदे, दुखियां दे टाल यार जीवन तेरे नाल, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, करम दियां करके नजरां ते बख्त सवार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, तू मंग अब्बास तू जाके सोने हसनैन दा सदका, तू मंग अब्बास तू जाके सोने हसनैन दा सदका, उसे वेले मौला गाजी अलम बरदार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, अली दे लाल ने लजपाल नस्लां तार देंदे ने, पुकारो शाहे जीला को पुकारो, पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी किस्मत, बदल जाएगी किस्मत, बेसहारो पुकारो शाहे जीला को पुकारो, बदल जाएगी कदर है, सुभान अल्लाह, ये दर महबूबे सुभानी कदर है, भिखारी बन के आओ, भिखारी बन के आओ, ताजदारो पुकारो शाहे जी को पुकारो, बदल जाएगी दाता तेरा दरबार है, दाता तेरा दरबार है, रहमत का खजाना दाता तेरा दरबार, रहमत का खजाना, तू है वो सखी जिसका, तू है वो सखी जिसका सवाली है ज़माना, दाता तेरा दरबार, रहमत का खजाना दाता तेरा दरबार, गंज बख्शे फैज़े आलम मज़हरे नूरे खुदा, ना कसारा पीर कामिल कामला रहनुमा, दाता तेरा दरबार, ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा, ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा, इल्तिजा सुन लो शाह उमम के लिए, ख्वाजाए ख्वाजगा हामिए बेकसा, इल्तिजा सुन लो शाह उमम के लिए, तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजाए ख्वाजगा तुझे बेकसों का
कसा इल्तिजा सुन लो शाहे उमम तेरिए कर दो करम मुर्शदे मोहतरम कर दो करम मुर्शदे तुमको भेजा गया है करम के लिए दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद दम दम करो मैं नहीं उड़दा फिर नावा ये पर मुसाफिर दे पीर दाए मेरी अपनी कोई औकात नहीं मेरा सिर से हक फरीद दाए करो फरीद फरीद आखो हक फरीद ए पाक वतन दे पाक बाजारा इश्क दे सौदे लवा खरीद हक फरीद या फरीद दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद ए पाक वतन दा माही सोना गंज शकर कर देवे बहिश्ती गंज शकर कर देवे बहिश्ती ख्वाजा निजाम दी सुनो नवीद हक फरीद या फरीद दम दम करो फरीद फरीद आखो हक फरीद नबी ने देखया अली नू आखया नबी ने देखया हसन नबी ने देखया अली नू आखया ए मेरे हाल ने हुसैन दे हसन ए मेरी जान ने ते साडा मान ने हसन नबी ने देखया अली नू आखया गोदी चिले के दोवां नू आका चुमदे रहंदे सी सुभान अल्लाह हसन हुसैन अल्लाह दे दीन नू देना लेना बचा ए मेरी आल ने हुसैन ते हसन बड़े कमाल ने हुसैन ते हसन है बेमिसाल ने हुसैन ते हसन मेरे मौला